پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ خذ لے لیجئے، من اموالہم ان کے مالوں میں سے، صدقۃً صدقہ، تطہرہم آپ پاک کیجئے انہیں، وتزکیہم اور آپ تزکیہ کیجئے ان کا، بہا ساتھ اس کے، وصلی اور دعائے رحمت کیجئے، علیہم ان کے حق میں، ان بے شک صلاتک دعا آپ کی، سکن سکون کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالی خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ یہاں پر صدقے کا حکم عام ہے اور صدقے سے مراد فرضی صدقہ بھی ہو سکتا ہے یعنی زکوٰۃ، اور نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطہیر کیجئے، ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ فرمائیں۔ پچھلی اور یہ اور اگلی آیات آپس میں انٹرلنکڈ ہیں، جیسے پچھلی آیت میں بھی ہم نے صدقے کے بارے میں ذکر کیا، مزید تفصیلات ہم جانتے ہیں۔ گویا صدقہ تو ہمیں صبح دوپہر شام دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرنا چاہیے، نیت بھی کرنی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، چھپا کے بھی اور ظاہر کر کے بھی، جیسے حالات ہوں۔ یہ بات واضح ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات انسان کے اخلاق اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ صدقے کو صدقہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوی ایمان میں صادق ہے، سچا ہے، یہ اس کا عملی ثبوت دے رہا ہے صدقہ دے کر۔ پھر دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ لینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طرز عمل کی روشنی میں ان کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ غور کرنے کے لیے ذرا دیکھیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اوپر والی آیت میں اگر ہم اسے انڈر لائن کریں، کیونکہ یہ ہم میں سے اکثریت کا حال ہے کہ کچھ نیک کام کر لیتے ہیں اور پھر بہت ساری خرابیاں یا کچھ تو ضروری غلط کام بھی ہو جاتے ہیں ہم سے۔ تو جو لوگ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں ان کو امید بھی رکھنی چاہیے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ امید ہے عنقریب اللہ تعالیٰ ضرور مہربان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی غفور الرحیم۔ لیکن دوسری طرف پھر صدقہ،
مسلسل صدقے کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ انسانوں کے گناہ اور جو انسانوں کی تکالیف ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا جن لوگوں کے اعمال صالح اور غیر صالح ملے جلے اعمال ہوں ان کے لیے کیا کرو، ان سے صدقہ لے کر ان کو پاک کرو اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، تو جو صدقہ دے گا انشاءاللہ تعالی اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی کام آئیں گی، اور پھر یہ دعائیں ان کے لیے وجہ تسکین ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی شک نہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم واللہ سمیع علیم۔